فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب برزخ کا سفر، تالیف نعمت اللہ صالحی حاجی آبادی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 3 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 37، پہلا باب، موت سے قبر تک کا بقیہ حصہ۔ کمرے کے اندر بے جان لاش۔ اچانک میں نے دیکھا کہ کمرے کے عین درمیان میں میری بے جان لاش پڑی ہوئی ہے۔ میں بڑی حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس موقع پر میں ان مخلوقات کی طرف متوجہ ہوا جن کے ہاتھ میں کھردرا اور بدبودار کپڑا تھا۔ وہ میری جانب بڑھے۔ میں سمجھا کہ وہ میری بے جان اور جسم کو ان کپڑوں میں لپیٹ کر کہیں لے جانا چاہتی ہیں، لیکن مصیبت اس وقت شروع ہوئی جب وہ تیزی سے میری جانب بڑھیں اور کپڑا بچھا کر مجھے پکڑا اور اس میں ڈال کر مجھے بری طرح سے اس میں لپیٹ دیا۔ یہ کپڑا اتنا خاردار تھا کہ گویا اسے خاردار تار سے تیار کیا گیا ہو، لیکن اس سے بھی تکلیف دہ اس کی گندی بدبو تھی جو مجھے بے حال کر رہی تھی۔ مگر اس وقت کر ہی کیا سکتا تھا؟ نہ تو کوئی میری چیخ و پکار سن سکتا تھا، نہ مجھ میں ان کے گرفت سے نکلنے کی سکت تھی، اور نہ ان کو مجھ پر کوئی ترس آ رہا تھا۔ بہرحال ان میں سے ہر ایک نے اس کپڑے کا کوئی کونا پکڑا اور مجھے لے کر آسمان کی جانب پرواز کرنا شروع کر دی۔ ابھی وہ تھوڑی ہی اوپر گئی ہوگی کہ فضا میں محو پرواز فرشتوں نے ان سے پوچھا، یہ کس کی روح ہے؟ ان میں سے ایک نے جواب دیا، یہ خبیث روح ایک گمراہ انسان کی ہے، ایسے انسان کی ہے جس نے دنیا میں پیٹ کو اپنا خدا اور خوبصورت عورتوں کو اپنا قبلہ بنا رکھا تھا۔ یہ دولت اور جاہ و منصب کو اپنی عزت و فخر کا ذریعہ سمجھتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جسے گمراہی کے دیوتا شیطان ملعون نے خدا سے دشمنی اور اس کی نافرمانی پر اکسایا۔ اگر یہ بدبخت اور بیچارہ اپنی ہوا و ہوس کے سرکش گھوڑے کو صبر اور تقوی کی لگام ڈالتا اور برے لوگوں کی ہمنشینی اختیار نہ کرتا تو اس کا یہ برا انجام نہ ہوتا، اور موت کا پنجہ گناہ و معصیت کے موقع پر اس کا گلا نہ دبوچتا۔ اس بیچارے کو کیا معلوم کہ اس کے بعد ابھی یہ کتنے خوفناک عذاب اس کے منتظر ہیں۔ یہ لوگ مسلسل اوپر جا رہے تھے، یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچنے کے بعد رک گئے اور آواز دی، دروازہ کھولے، مگر دوسری طرف سے آواز آئی کہ تمہارے ساتھ یہ پلید روح ہے، اسے آسمان پہ لے جانے کی اجازت نہیں، اسے واپس پھینک آؤ۔ انہوں نے یہ جواب سن کر کپڑا کھولا اور مجھے وہیں سے نیچے گرا دیا۔ میں بڑے زور سے زمین سے آ ٹکرایا اور میرا مثالی بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ وہ بدن تھا جو ابھی چند منٹ پہلے خاکی بدن کی جگہ مجھے ملا تھا۔ اس موقع پر بڑی مشکل سے اٹھا اور سیدھا اس کمرے کی جانب بڑھا جہاں میرا بے جان جسم پڑا تھا۔ مجھے اس جسم سے بڑی محبت تھی کیونکہ میں نے اس کی رفاقت میں کئی سال گزارے تھے۔ میں اس سے بہت مانوس تھا اور میرے لیے اس کی جدائی بہت گراں تھی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ میرے بعد میرے بدن کا کیا بنے گا۔ عورت کے ہاتھ میں چائے کا ٹرے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ عورت چائے کا ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ پہلے تو وہ کمرے کا منظر دیکھ کر ڈر گئی، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ میں شاید مذاق میں اسے ڈرانے کے لیے جھوٹ موٹ مر گیا ہوں۔ اس نے آرام سے چائے کا ٹرے کمرے میں موجود ایک چھوٹے سے میز پر رکھا اور ہنستے ہوئے کہا، اے فلاں، اٹھو، مذاق چھوڑو، دیکھو میں نے کتنی اچھی چائے تیار کی ہے۔ اس نے یہ جملہ چند بار تکرار کیا، لیکن میرے بدن میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ اس نے سوچا کہ شاید میں بے ہوش ہو گیا ہوں۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر میرے سینے پر ہاتھ رکھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ میرے دل کی حرکت بند ہو چکی ہے تو وہ چیخی،
لیکن اس کی چیخ اتنی بلند نہ تھی جس سے ہمسائے بیدار ہو جاتے۔ اس کے بعد اس عورت نے سوچا کہ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چپ چاپ نکل جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ ممکن ہے لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے اور وہ لوگ اسے قتل کے الزام میں پولیس کے حوالے نہ کر دیں۔ مگر کچھ دیر کے بعد اس کے ذہن میں ایک اور بات آئی، وہ یہ کہ اسے تو ابھی تک آج رات کی اجرت بھی نہیں دی گئی۔ یہ سوچ کر اس نے جلدی گھر میں موجود ان قیمتی چیزوں کو جو اس کی دسترس میں تھیں اور وہ انہیں اٹھا کر لے جا سکتی تھی جمع کرنا شروع کیا اور انہیں ایک چادر میں لپیٹ کر تیزی سے گھر سے باہر چلی گئی۔ میں نے اس سے یہ کہنے کی بہت کوشش کی کہ اے بے انصاف، کم از کم ہمسائیوں کو ہی میری موت سے باخبر کر دو، لیکن مجھے اس میں کامیابی نہ ہوئی۔ پھر کچھ ہی دیر بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ نہ تو مجھے دیکھ سکتی ہے اور نہ ہی میری آواز سن سکتی ہے۔ باہر جاتے ہوئے وہ عورت جلدی میں گھر کے صحن کا دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی۔ وہ گلی میں تیز قدم اٹھا کر چل رہی تھی اور کسی کو بھی آواز پر ڈر کر اس جانب دیکھنا شروع کر دیتی تھی کہ جیسے اس نے کسی کا قتل کیا ہو۔ وہ ابھی سڑک پر نہیں پہنچی تھی کہ اچانک چند گشتی پولیس والوں نے اسے روک لیا۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، معاف کیجیے محترمہ، آپ اتنی رات گئے یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ عورت اس صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس نے بوکھلا کر لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا، میں اپنے بھائی کے گھر سے واپس آ رہی ہوں۔ اس کی زبان کی لکنت اور ہاتھ میں موجود گٹھڑی نے پولیس والوں کو مزید شک میں ڈال دیا۔ ان میں سے ایک نے اس عورت سے کہا، اس گٹھڑی کو کھولو۔ عورت نے پہلے تو اسے کھولنے سے انکار کیا۔ اے صاحب، اس میں تھوڑے سے کپڑے ہیں، انہیں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پولیس والوں نے اصرار کیا تو اس نے گٹھڑی زمین پر رکھ دی۔ اس کی انگلیوں میں گٹھڑی کھولنے کی سخت نہ تھی۔ ایک پولیس والے نے گٹھڑی کھولی اور اس میں موجود قیمتی اشیاء دیکھ کر اس عورت سے کہا، تم چور ہو، جلدی سے بتاؤ کہ تم نے ان چیزوں کو کہاں سے چرایا ہے؟ عورت نے جو بہت ڈر چکی تھی گھبرا کر کہا، خدا کی قسم، میں نے تو بس یہی چیزیں اٹھائی ہیں، اور وہ بھی اپنی آج رات کی اجرت کے طور پر، کیونکہ میں سپہر سے لے کر آدھ گھنٹے پہلے تک اس مرد کے یہاں تھی۔ اسے مجھے اجرت ادا کرنے کا موقع بھی نہ ملا۔ خدا کی قسم، میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ یہ جملہ سن کر پولیس والوں میں موجود ایک لیڈیز پولیس نے فوراً ہتھکڑی نکال کر ایک کڑی میں عورت کا ہاتھ باندھا اور دوسری کڑی اپنے ہاتھ میں رکھ کر میں پکڑ کر کہا، اے عورت، جلدی سے ہمیں وقوع کے مقام پر لے چلو اور اس کے بارے میں ہمیں سچ بتاؤ۔ عورت مسلسل رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، میں بے گناہ ہوں۔ اسی اثنا میں یہ لوگ گھر کے دروازے تک پہنچ گئے جو کھلا ہوا تھا۔ اس بات نے پولیس والوں کو مزید شک میں ڈال دیا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ عورت قاتلہ ہے۔ پھر یہ لوگ آہستہ گھر میں اور اس کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے لاش دیکھ کر فوراً وائرلیس کے ذریعے قریبی تھانے میں اطلاع دی اور ان سے ایک گاڑی اور ایمبولینس بھیجنے کی درخواست کی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ گھر کے سامنے 2 گاڑیاں آ کر رکیں۔ پولیس والوں نے گھر کے تمام کمروں کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ بیوی اور ماں کو موت کی اطلاع۔ کمروں کی تلاشی کے دوران کھوٹی سے لٹکے ہوئے کپڑوں سے کچھ کاغذات نکلے جن میں میرا شناختی کارڈ اور میرے اس گھر کا ٹیلی فون نمبر بھی تھا جہاں میری بیوی بچے رہتے تھے۔ ایک پولیس والے نے اس عورت سے پوچھا، کیا تمہیں اس کے خاندان والوں یا گھر کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ اس نے جواب دیا، اس شخص کے گھر والے ایک اور جگہ رہتے ہیں۔ اس دوران 2 آدمی کمرے میں داخل ہوئے اور لاش کو سرد خانے لے گئے۔ کچھ پولیس والے اس عورت کو گرفتار کر کے تھانے لے گئے۔ ڈیوٹی افسر نے میری جیب سے برآمد ہونے والے فون نمبر پر میری بیوی سے رابطہ کیا اور اسے تھانے آنے کو کہا۔ ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہ گزرا تھا کہ میری بیوی اور والدہ تھانے پہنچ کر وہاں بلائے جانے کی وجہ پوچھی۔ اس موقع پر ڈیوٹی افسر نے انہیں ایک کمرے میں لے جا کر تمام حالات سے آگاہ کیا۔ یہ سن کر میری ماں نے رونا شروع کر دیا۔ اسے اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا، میری بیوی بھی اس صورتحال پر صدمے سے مبہوت بنی بیٹھی تھی۔ ڈیوٹی افسر نے میری بیوی سے کہا میری والدہ کو گھر لے جائے اور دوسرے دن افسر مجاز سے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ لینے کے لیے دفتر آئے۔ دوسرے دن 8 بجے صبح والدہ، بیوی اور رشتہ دار اسپتال کے سرد خانے آئے۔ سرد خانے کا انچارج کچھ کاغذی کارروائی کے بعد ایک خانے کی طرف گئے اور آہستہ سے اسے باہر کھینچنا شروع کیا۔ جیسے جیسا میرا بدن باہر آ رہا تھا، حاضرین کے غم و اندو اور خوف میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ میری پوری لاش ان کے سامنے آ گئی۔ کچھ لوگوں سے ڈر کے مارے
یہ منظر نہ دیکھا گیا اور انہوں نے اپنا رخ دوسری جانب موڑ لیا۔ میری لاش نیلی پڑ چکی تھی اور چہرہ خوفناک ہو چکا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے گھر والوں کو شبہ ہو گیا کہ مجھے قتل کیا گیا ہے۔ وہ سب لوگ اس عورت کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ موت کے فرشتے نے میرا یہ حلیہ بنا دیا ہے۔ میں جانتا تھا کہ اب میں دنیا میں موجود نہیں ہوں، نہ کوئی مجھے دیکھ سکتا ہے اور نہ کوئی میری آواز سن سکتا ہے۔ اس کے باوجود میں نے حاضرین کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ عورت بے گناہ ہے، اپنی ہلاکت کا میں خود ذمہ دار ہوں، لیکن میری کوشش بیکار تھی۔ ان میں سے کوئی بھی میری بات نہیں سن رہا تھا۔ آخر کار سرکاری میڈیکل آفیسر نے آ کر میری لاش کا معائنہ کیا اور کہا یہ شخص حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے مرا ہے، اسے کسی نے قتل نہیں کیا۔ اس کے بعد اس نے تدفین کی باقاعدہ اجازت دے دی، جس پر طے پایا کہ میری نماز جنازہ اور تدفین اگلے روز کی جائے گی۔ اس روز سب رشتہ دار اور دوست ہمارے گھر گروہ در گروہ آ رہے تھے اور میری ماں اور بیوی سے تعزیت کر رہے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ صرف دوپہر اور رات کا کھانا اڑانے آئے اور انہیں میری موت کا ذرا بھر بھی افسوس نہیں تھا۔ بیوی کا غم، میری بیوی کو میرے دیگر ہمدردوں سے زیادہ غم کا احساس ہو رہا تھا۔ البتہ اس کی وجہ میری موت نہیں تھی، بلکہ وہ اس لیے بے چین تھی کہ میں سیاہ نامہ اعمال لے کر عالم برزخ میں وارد ہوا ہوں۔ وہ بہت اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہاں کس قسم کے عذاب میرے منتظر ہیں۔ وہ میرے ایصال ثواب کے لیے مسلسل قرآن مجید پڑھ رہی تھی اور خاص طور پر سورہ واقعہ کی تلاوت کر رہی تھی۔ جب ہم اکٹھے رہتے تھے وہ بعض اوقات مجھے بھی اس سورہ کی تلاوت کی تاکید کرتی تھی اور کہتی تھی اگر ہو سکے تو صرف ایک بار ہی اس سورہ کی تلاوت کر لو، لیکن افسوس میں نے اپنی جھوٹی انا اور غرور کی وجہ سے اس کی بات پر عمل نہ کیا۔ شاید اس بابرکت سورہ کو ایک مرتبہ پڑھ کر میں خواب غفلت سے بیدار ہو جاتا اور اپنے گزشتہ گناہوں سے توبہ کر لیتا۔ بہرحال میری دلسوز شریک حیات کو اس بات کا بہت غم تھا کہ میں عالم تنہائی میں بغیر توبہ کیے اس دنیا سے رخصت ہوا ہوں اور ایک عظیم گناہ کے ارتکاب کی حالت میں میرا ملک الموت سے سامنا ہوا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس صورت میں کس قدر سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اب جا کر مجھے معلوم ہوا تھا کہ میری شریک حیات حقیقی مومنہ ہے۔ وہ ایسی انسان ہے جو صرف اپنے لیے بہشت کی خواہش مند نہیں تھی، بلکہ وہ میری طرح کے پیشہ ور گناہ گاروں کے جہنم جانے پر بھی سخت بے چین تھی۔ میری بیوی ہماری ازدواجی زندگی کے دوران ہمیشہ مجھے واعظ و نصیحت کرتی، جہنم سے ڈراتی اور کہتی اس دنیا میں انسان کو دیندار، خدا شناس اور قیامت کا معتقد ہونا چاہیے تاکہ وہ آخرت میں کامیاب ہو۔ اسے چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر سعادت و خوش بختی کو اپنا مقدر بنائے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ انبیاء کرام، ائمہ معصومین علیہ السلام اور بزرگان دین کے احکام پر عمل کرے تاکہ اسے جہنم اور اس کی جلا دینے والی آگ سے نجات نصیب ہو۔ انسان کو چاہیے کہ تندرستی اور خدا کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر جانے تک تاکہ انسان کو چاہیے کہ تندرستی اور خدا کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر جانے تاکہ اسے خدا کے شاکر بندوں میں شمار کیا جائے۔ انسان کو اس دنیا میں اپنے مال و دولت سے غربا، مساکین اور یتیموں کی امداد کرنی چاہیے تاکہ اس کے مال میں برکت و کثرت ہو اور وہ آخرت میں محتاج نہ ہو۔ اسے چاہیے کہ اپنے مال و دولت سے ہمیشہ کے لیے باقی رہ جانے والے ایسے کام کر جائے جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں شامل ہوتا رہے۔ انسان کو بے حیائی اور فحاشی سے اجتناب کرنا چاہیے اور اپنی آنکھ کو نامحرم پر ڈالنے سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ دیگر لوگ اس کی عزت و ناموس کی طرف حوث بھری نظروں سے نہ دیکھیں۔ جو شخص کسی کی ماں بہن کو بری نظر سے دیکھتا ہے، اس کی ماں بہن بھی شہوت پرستوں کی گندی نظروں کا نشانہ بنتی ہیں۔ اگر کوئی کسی نامحرم عورت کا ایک بوسہ لیتا ہے، خود اس کی ماں بہن دوسروں کی آغوش کی زینت بنتی ہیں۔ لیکن افسوس کہ اس کی کسی نصیحت کا مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ شیطان میرے راستے کی دیوار بن گیا اور میرا انجام مجھے یہاں کھینچ لایا۔ میں اپنی شریک حیات کی مخلصانہ باتیں ماننے کی بجائے اس کے ساتھ دشمنی پر اتر آیا، اس کی خوبصورت اور ہمدردانہ باتوں کو بدنیتی شمار کیا اور اس بیچاری کو اس حد تک تنگ کیا کہ اسے اپنے اصلی گھر سے بے دخل کر کے الگ سے ایک مکان لے دیا۔ مگر اب معلوم ہوا کہ وہ فرشتہ صفت تو میری
نجات کا ذریعہ تھی، اس سے مجھ سے کتنی ہمدردی اور محبت تھی، وہ ہمیشہ میری بھلائی میں سوچتی تھی۔ کیا کوئی تھا جو یہ بات سنتا؟ میرا بے جان جسم زمین پر پڑا ہوا تھا، تمام رشتہ دار، خاندان والے اور جان پہچان والے میرے آس پاس جمع تھے اور مسلسل گریہ و فغاں کر رہے تھے۔ ان کے رونے کی آوازیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں۔ ان میں سے بعض اپنی زبان پر شکایت آمیز باتیں لاتے ہوئے کہہ رہے تھے، تم اتنی جلدی کیوں دنیا سے چلے گئے؟ یہ کتنی جلدی مر گیا، یہ تو ابھی جوان تھا، اس نے تو ابھی بہت سی آرزوؤں کو پورا ہوتے دیکھنا تھا، یہ تو ابھی تک دنیا کی لذتوں سے کم حق و بہرامند نہیں ہوا تھا۔ کچھ لوگ بلند آواز سے گریہ کر رہے تھے اور ساتھ ہی مختلف اشعار پڑھ رہے تھے، کچھ اور لوگ اپنا چہرہ نوچ رہے تھے اور کچھ دیگر لوگ اپنا گریبان چاک کر رہے تھے۔ اس موقع پر ملک الموت کی بلند آواز سنائی دی۔ وہ گرجدار آواز کے ساتھ اعتراض آمیز انداز میں کہہ رہا تھا، اے لوگو، یہ اتنا زیادہ رونا دھونا کیوں بپا کر رکھا ہے؟ اس نالہ و فغاں کا کیا مقصد ہے؟ یہ تم لوگ کس شخص کی وجہ سے شکوہ کر رہے ہو اور کس بات پر شکوہ کر رہے ہو؟ یہ تم لوگ اپنا سر اور چہرہ کیوں پیٹ رہے ہو؟ اپنا گریبان چاک کیوں کر رہے ہو اور اپنے سر کے بال اور چہرہ کیوں نوچ رہے ہو؟ یہ تم لوگ خدائے رحمان کے گلے شکوے کیوں کر رہے ہو اور خدا کی شکایت مخلوق کے سامنے کیوں کر رہے ہو؟ اس کے بعد ملک الموت نے کہا، مجھے قسم ہے اس خدا کی جو زندگی دیتا ہے اور اسے واپس لیتا ہے، میں نے کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا، میں نے بے مقصد کسی کی جان نہیں لی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ فروع کافی جلد نمبر 3 صفحہ باب نمبر 14 حدیث نمبر 3 صفحہ نمبر 144۔ مجھے بتایا جاتا ہے کہ شخص مرنے والے کا دانہ پانی دنیا میں ختم ہو چکا، اس کے سانسوں کی تعداد پوری ہو چکی ہے، اس کی عمر ختم ہو گئی اور اس دنیا میں اس کے رہنے کے دن اختتام پذیر ہو چکے۔ ایسی صورت میں اس شخص کے لیے سوائے اس کی موت کے اور کوئی راستہ باقی نہیں رہتا۔ اگر تم لوگ میری جگہ ہوتے تو لازمی طور پر حکم خدا پر عمل کرتے اور بغیر کسی چوں چرا کے میری جان لے لیتے۔ یہ کرتے ہوئے تم میرے کسی چھوٹے بڑے پر رحم نہ کرتے، کیونکہ تمہارے پاس اس کے سوا کوئی اختیار نہ ہوتا۔ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری باری بھی آئے گی۔ میں اس گھر میں اس وقت تک آتا جاتا رہوں گا جب تک اس میں ایک شخص بھی باقی ہے۔ فروع کافی جلد نمبر 3 باب نمبر 14 حدیث نمبر 3 صفحہ نمبر 144۔ تم لوگوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میں روزانہ نماز پنجگانہ کے اوقات میں دنیا کے ہر گھر میں آتا ہوں اور ان کی گزر جانے والی اور باقی رہ جانے والی عمر کا جائزہ لیتا ہوں۔ فروع کافی جلد نمبر 3 باب نمبر 14 حدیث نمبر 3 صفحہ نمبر 144۔ خدا کی طرف سے تمہارے ذمے کچھ فرائض ہیں جنہیں تم ضرور انجام دو۔ تمہیں چاہیے کہ اچھی طرح سے خدا کی اطاعت و عبادت بجا لاؤ، اس کے احکام پر عمل کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو۔ میری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جن کی انجام دہی مجھ پر واجب ہے۔ خدا کے حضور میری عبادت اور اطاعت اس طرح سے ہے کہ میں ہر روز و شب میں اور ہر وقت اور لمحہ میں بہت سے افراد کی روح قبض کروں اور انہیں عالم آخرت کی جانب روانہ کروں۔ میرا اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ نفس الرحمن فی فضائل سلمان باب 16 بحار الانوار جلد نمبر 7۔ لیکن لوگ کہاں اس طرح کی باتیں سننے والے تھے، ان کے لیے اس طرح کے انتباہ کا سننا ناممکن نہ تھا۔ ان میں سے ہر کوئی اپنے اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ اس حالت میں میں نے آرزو کی کہ کاش میں دنیا میں صرف ایک بار ایسی نصیحت آمیز باتوں کو سن کر ان پر دھیان دیتا جو آج میرے کام آتی ہیں اور میں ان بلاؤں میں گرفتار نہ ہوتا، لیکن افسوس بلکہ صد افسوس کہ اس آرزو کا اب کوئی فائدہ نہ تھا۔ تشیع جنازہ۔ اس روز ہمارے گھر میں مسلسل لوگوں کی آمد و رفت ہو رہی تھی، کیونکہ اسی دن میرا جنازہ اٹھنا تھا اور اسے قبرستان لے جایا جانا تھا۔ میرے اہل خانہ، رشتہ داروں اور دوستوں نے سرد خانے سے میری لاش لی اور ایمبولنس میں رکھی۔ تشیع جنازہ کی رسم شروع ہو گئی۔ ایمبولنس آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ اس کے عقب میں ایک گاڑی کے اگلے حصے پر پھولوں کا گلدستہ لگا ہوا تھا جس میں میری تصویر موجود تھی۔ میرے اہل خانہ اور رشتہ دار سیاہ لباس پہنے ان گاڑیوں کے عقب میں چل رہے تھے۔ میں اس ایمبولنس پر کھڑا اپنے جنازے میں موجود لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔
ان میں کچھ لوگ میری موت پر غمناک اور کچھ لوگ اس پر خوش تھے۔ جنازے میں شریک لوگوں کے درمیان مختلف قسم کے حیوانات بھی تھے جن سے مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن وہ لوگ ان سے نہیں ڈر رہے تھے۔ یہ حیوانات دراصل ایسے انسان تھے کہ میری طرح گناہوں کی وجہ سے ان کا باطن مسخ ہو چکا تھا اور وہ اندر سے انسان کے بجائے حیوان کی صورت اختیار کر چکے تھے۔ ایمبولنس اور جنازے میں شریک لوگ قبرستان پہنچ گئے اور میری لاش والا تابوت اتار کر غسل خانے میں لے گئے۔ انہوں نے آرام سے میری لاش کو تابوت سے نکالا اور اسے غسل خانے کے تخت پر رکھا۔ غسال اور اس کے ساتھیوں نے داستانے پہن کر میری لاش کو دھونا شروع کر دیا۔ اس دوران غسال نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، خدا کرے یہ کوئی نیک بندہ ہو، نہیں تو آج رات بڑا سخت عذاب اس کی انتظار میں ہے۔ اس کے ساتھی نے کہا، اس شخص کی خوفناک شکل سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے یہ شخص دنیا میں کوئی اچھا انسان نہ تھا۔ اس کی روح یقیناً یہاں موجود ہے اور ہماری باتیں سن رہی ہے۔ کاش ہم بھی اسے دیکھ سکتے اور اس سے پوچھتے کہ وہ اس وقت کس حال میں ہے۔ غسل میت۔ غسل خانے کے تخت پر میرا جنازہ رکھنے کے بعد سب سے پہلے میرے جسم پر موجود تمام کپڑوں کو اتار کر مجھے برہنہ کیا گیا، صرف میری شرمگاہ کو ڈھانپا گیا تھا۔ جب غسال میرے بدن سے لباس اتار رہا تھا میں نے چیخ کر کہا، اے غسال، تمہیں خدا کا واسطہ ذرا آرام سے میرا لباس اتارو، کیونکہ میں ابھی کچھ ہی مدت پہلے ملک الموت سے ملاقات کر کے فارغ ہوا ہوں۔ لیال الاخبار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 15۔ غسال مجھے غسل دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے ضروری لوازم فراہم کیے اور شرعی طریقے کے مطابق مجھے غسل دینا شروع کیا۔ جب وہ میرے بدن پر پانی ڈالنے لگا تو میں نے چیخ کر کہا کہ اے غسال، تجھے خدا کا واسطہ پانی کو نیم گرم کرو، نہ زیادہ گرم نہ ٹھنڈا، اور میرے جسم کو آرام سے صاف کرو، کیونکہ روح کے نکل جانے کی وجہ سے میرا بدن زخمی ہے، اس کی رگیں پارا پارا ہو چکی ہیں اور میری تمام توانائی ختم ہو چکی ہے۔ لیکن غسال میری التجاؤں پر کوئی دھیان نہیں دے رہا تھا، یا پھر حقیقت میں اسے میری آواز ہی سنائی نہیں دے رہی تھی، اس لیے کہ میری آوازیں برزخی تھیں اور اس کے کان مادی تھے۔ بہرحال اس نے غسل کی نیت کر کے میرے سر و گردن، پھر بدن کے دائیں اور بعد ازاں بائیں حصے کو بالترتیب بیری کے پتے ملے پانی، کافور ملے پانی اور خالص پانی سے غسل دیا اور پھر کفن لانے کا کہا۔ انہیں کفن فراہم کیا گیا، جسے غسال کے ایک ساتھی نے ایک لکڑی کے تخت پر ترتیب سے بچھا دیا اور غسال کی مدد سے لاش کو اس پر رکھ کر کفن کے بند بڑی مضبوطی سے بند کر دیے۔ جب وہ میرے سر اور چہرے کی طرف سے کفن کے بندوں کو گرا لگا رہے تھے تو میں نے بلند آواز میں فریاد کی، اے غسال، ابھی میرے چہرے کو نہ چھپاؤ، کیونکہ میری ماں، بہنیں، بیوی اور بچے، میرے رشتہ دار میرا آخری دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کے بعد قیامت کے دن ہی ہم ایک دوسرے سے مل سکیں گے۔ لیال الاخبار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 15۔ لیکن میری یہ فریاد بھی کسی کے کانوں تک نہ پہنچی۔ ہر شخص اپنے امور میں مصروف تھا۔ میں جب کبھی کسی قبرستان سے گزرتا ہوں تو مجھے امیر و غریب کے بارے میں ایک حقیقت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے، یہ کہ نہ تو غریب بغیر کفن کے دفن ہوا اور نہ ہی امیر ایک کفن سے زیادہ اپنے ساتھ لے گیا۔ اس موقع پر میں نے خود اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، اے شخص، یہ جو تو نے مال و دولت کی جمع آوری، عظیم الشان اور مضبوط گھر کی تعمیر، نرم و نازک اور خوشنما رنگوں سے مزین خوبصورت قالین، امپورٹڈ گاڑی، خوبصورت درختوں اور پھلوں سے لدے باغ، نقدی اور کریڈٹ کارڈ جیسی جتنی چیزوں کو بڑی مشقتوں اور تکالیف برداشت کر کے حاصل کیا تھا، ان سب کو اپنے ورثہ کے حوالے کرو اور خود خالی ہاتھ صرف ایک کفن لے کر اپنے ابدی مقام کی طرف سفر کرو۔ خدا تعالیٰ کا فرمان ہے، دنیا کے مال و ثروت ختم اور فنا ہو جانے والے ہیں، یہ سب کچھ دنیا میں رہ جانے والا ہے، وہ چیز جو انسان کے ساتھ رہے گی وہ اس کے نیک یا برے اعمال ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 96۔ دیکھو، یہ سفید لباس جسے کفن کہتے ہیں، یہ تمام انسانوں کو دیا جاتا ہے، خواہ بڑے ہوں یا چھوٹے، مال و دولت والے یا فقیر و نادار، شہری ہوں یا دیہاتی، بادشاہ ہوں یا خدا کے پیغمبر، اچھے انسان ہوں یا برے، یہ سب لوگ میدان محشر میں اسی
لباس کے ساتھ بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے۔ اس بارگاہ میں کوئی شخص اپنے قیمتی لباس پر فخر و مباحت نہ کر سکے گا۔ وہاں پر کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکے گا کہ میں تو بادشاہ تھا، امیر تھا، چودھری یا وڈیرا تھا، لوگوں کا لیڈر اور ان کا حکمران تھا، اس لیے میرے ساتھ دوسروں سے مختلف سلوک کیا جائے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ جی ہاں، تمام زن و مرد اسی سفید اور انسلے لباس کو پہنے ہوئے ہوں گے جو کہ بارگاہ الہی میں ان سب کے برابر ہونے کی واضح علامت ہے۔ قرآن مجید میں خدا تعالیٰ کے فرمان کے مطابق صرف ان لوگوں کو دوسروں پر فوقیت دی جائے گی جو خدا کی اطاعت گزار اور دنیا میں صرف خدا سے ڈرتے رہے ہوں اور صرف اسی کی عبادت کرتے رہے ہوں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ جب مجھے غسل دیا جا رہا تھا، اس دوران میرے عزیز و اقارب درختوں کے نیچے کرسیوں پر بیٹھے سگریٹ پی رہے تھے اور ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے یہ جنازہ کب باہر آئے گا۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ اب وہ مزید انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ وہ لوگ جلد از جلد اس قبرستان سے نکل کر اپنی زرق و برق والی رنگین دنیا میں واپس چلے جانا چاہتے تھے۔ لاش کو غسل دے کر کفن پہنانے کے دوران حنوط کیا گیا۔ غسال نے تھوڑا سا کافور لے کر پیشانی، دونوں ہتھیلیوں، گھٹنوں اور پاؤں کے انگوٹھوں کے سروں پر ملا۔ یہ وہ مقامات ہیں جو سجدہ کرتے ہوئے زمین پر لگتے ہیں، اس لیے حکم اسلامی کے تحت انہیں کافور کی خوشبو سے معطر کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کا کیا فائدہ تھا، کیونکہ پوری زندگی میری پیشانی ایک مرتبہ بھی خدا کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوئی تھی۔ علاوہ ازیں چونکہ مرنے کے فوراً بعد روح کا بدن سے رابطہ مکمل طور پر منقطع نہیں ہوتا، اس لیے مسلمان اپنے مردوں کے بدن کا احترام کرتے ہوئے مرحوم کے بدن کو آب سدرہ، آب کافور اور خالص پانی سے 3 غسل دیتے ہیں، پھر اس سفید اور پاک انسلے کپڑے کا کفن پہناتے ہیں۔ اس طرح سے یہ لوگ دراصل جسم کے احترام کو روح کا احترام شمار کرتے ہیں۔ جب تک میرا جنازہ غسال کے پاس پڑا تھا، میری والدہ اور بہنیں دروازے کی اوٹ میں سخت گریہ وزاری کر رہی تھیں۔ آخرکار میرے بے جان جسم کو دوبارہ تابوت میں رکھا گیا اور غسال خانے سے باہر لایا گیا۔ میرا تابوت رشتہ داروں، دوستوں اور جاننے والوں کے کندھوں پر روانہ ہوا۔ جب قبرستان پر نظر پڑی تو میرا دل بیٹھ گیا۔ یہ لوگ مختلف قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے کہ دور سے ایک سیاہ گڑھا نظر آیا۔ اسے دیکھ کر میرے پورے وجود میں اضطراب و خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ تشیع جنازہ کرنے والے نے تھوڑا چل کر جنازے کو زمین پر رکھا، پھر دوبارہ اٹھا کر تھوڑا چلے اور ایک بار پھر اسے زمین پر رکھا اور پھر فوراً اٹھا کر پہلے سے تیار شدہ قبر کے قریب لے جا کر تیسری مرتبہ اسے زمین پر رکھ دیا۔ یہ سب اس لیے کیا جا رہا تھا کہ قبر سے میری وحشت و خوف میں کمی ہو، لیکن قبر کو دیکھ کر ایک بار پھر ڈر اور خوف نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں نے بزرگان دین سے سن رکھا تھا کہ مجھ جیسے گناہگار انسان جس نے اپنی پوری زندگی گناہ میں گزاری ہو کے لیے قبر جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ کتاب کا حوالہ تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 77، بحار الانوار جلد نمبر 61 صفحہ نمبر 7۔ اسی لیے میرے پورے وجود پر خوف و وحشت طاری تھی۔ میں چونکہ جانتا تھا کہ میں ایک مجرم اور گناہگار ہوں، اس لیے مجھے یقین تھا کہ قبر میں داخل ہوتے ہی میں جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا۔ نماز جنازہ بھی پڑھ دی گئی۔ اس کے بعد میرے تابوت کو روبہ قبلہ رکھا گیا اور ایک عالم دین جنہیں پہلے سے بلا لیا گیا تھا آگے کھڑے ہوئے تاکہ نماز جنازہ شروع کی جائے۔ تمام لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور نماز جنازہ شروع ہو گئی۔ وہ عالم دین بلند آواز سے نماز جنازہ پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے پہلی تکبیر کے بعد کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس عالم دین کی زبانی یہ جملے سنے تو میں نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، کاش میں دنیا میں صرف ایک بار ہی اس جملے کو سچے دل سے ادا کر لیتا تو یہ اس ہولناک موقع پر میرے کام آتا۔ عالم دین نے نماز جاری رکھتے ہوئے پڑھا، خدایا تمام مومن مرد و زن اور مسلمان مرد و زن کو بخش دے۔ خدایا اس میت کی مغفرت فرما دے، اس کے گناہ معاف فرما دے اور اپنا لطف و کرم اس کے شامل حال فرما دے۔ یہ سن کر میں نے اپنے آپ سے کہا، افسوس، میں تو وہ شخص ہوں جس نے پوری زندگی میں ایک رکعت نماز بھی ادا نہیں کی۔
نہ کوئی روزہ رکھا، نہ قرآن کی کسی آیت کی تلاوت کی، نہ میں ان پر اعتقاد رکھتا تھا اور نہ مجھے یہ چیزیں اچھی لگتی تھیں۔ میں تو اپنے پورے وجود سے شیطان کے پیچھے تھا، پس خدا میری مغفرت کیوں کرے گا۔ اس موقع پر مجھے ایک آواز سنائی دی، کوئی کہہ رہا تھا، اے نادان انسان، اس میں ہے کوئی حیرت کی بات نہیں۔ اگر تم سچے مومن اور نیک انسان ہوتے تو کیونکہ تم خدا کے ہاں مہمان بن کر جا رہے تھے، لہٰذا اس ذات والا صفات کی جانب سے تمہیں سب سے پہلا تحفہ گناہوں کی بخشش اور خطاؤں سے درگزری کی صورت میں نصیب ہوتا ہے۔ اعمالی شیخ طوسی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 45۔ عالم دین نے نماز کو جاری رکھتے ہوئے پڑھا، خدایا یہ تمہارا غلام ہے، اس کے ماں باپ بھی تمہارے غلام ہیں، یہ اب تیری بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے اور تو وہ بہترین ہستی ہے جس کی بارگاہ میں حاضری دی جائے۔ خدایا ہم اس میت سے سوائے نیکی اور اچھائی کے اور کچھ نہیں جانتے، البتہ تو اس کے بارے میں ہم سے بہتر جانتا ہے۔ خدایا اگر یہ نیکوکاروں میں سے تو اس کی نیکیوں میں مزید اضافہ فرما، اور اگر یہ گناہ گاروں میں سے تو اس کے گناہ معاف فرما دے۔ اسے بخش دے، اسے اپنے ہاں بلند درجہ عطا فرما دے اور اس کے بعض ماندگان کا تو کفیل بن جا۔ اے رحمت کے بیکرانہ دریا سے اس پر بھی رحم فرما دے، اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے۔ جب عالم دین نے یہ جملے کہے، میں نے اپنی دونوں ہاتھ اپنے منہ پر مار کر بلند آواز میں فریاد کرتے ہوئے کہا، خدایا میں تمام عمر شیطان کا غلام رہا، میرے ماں باپ بھی اسی کے غلام تھے، میں نے اپنی پوری زندگی میں نہ کسی بھوکے کا پیٹ بھرا، نہ کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھا، نہ کسی انسان کا دل جیتا، نہ کسی نادار کی مدد کی، نہ کسی مظلوم کو ظالم سے نجات دلائی، نہ عوام الناس کی سہولت اور آسانی کے لیے کسی راستے کی اصلاح کی، نہ مومنین کی عبادت کے لیے کسی مسجد کی تعمیر میں کوئی حصہ لیا، اور نہ ہی کوئی اور نیکی کا کام انجام دیا۔ یہ لوگ جنہیں میری سیاہ کاریوں کے بارے میں معلوم نہیں ہے، یہ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سوائے نیکی اور اچھائی کے اس کے بارے میں اور کچھ نہیں جانتے۔ اسی حالت میں نے ایک آواز سنی، کوئی کہہ رہا تھا، اگر تم سچے مومن ہوتے تو خواہ تم نے نیکیاں نہ کمائی ہوتی، صرف مومنین کی تمہارے بارے میں نیک گواہی سے اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال کو تمہارے نامہ اعمال میں درج فرما دیتا اور فرماتا، میں نے اپنے بندے کے بارے میں تمہاری گواہی کو قبول کیا، میں اس کے وہ گناہ جن سے تم لوگ بے خبر ہو اور صرف مجھے ان کا علم ہے، ان سب کو معاف کرتا ہوں۔ کتاب کا حوالہ خصائل شیخ صدوق، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 538، روضۃ الواعظین، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 487، فروع کافی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 254۔ اس کے بعد اس نے کہا، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اس عالم دین کو معلوم ہوتا ہے کہ تم دنیا میں کس طرح کے انسان تھے تو یہ تمہارے جنازے پر نماز نہ پڑھاتا، اگر پڑھتا بھی تو 5 تکبیروں کے بجائے 4 تکبیریں پڑھتا، کیونکہ صرف حقیقی مومن کی نماز جنازہ میں 5 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، جن میں سے ہر تکبیر نماز پنجگانہ میں سے ایک نماز کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے فروع کافی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 52، حدیث نمبر 4 اور 5 صفحہ نمبر 181۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم کتاب کے پارٹ نمبر 3 کا یہاں پہ اختتام کرتے ہیں، اور پارٹ نمبر 4 جو ہے وہ دوسرے باب دخول قبر سے وادی برہوت تک سے شروع کریں گے۔